اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکھ چند بدر شاشانیے متھے چمکے لاٹ نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکھی ہن مدوریاں. کہہ لیں گے میں کیا بتاؤں تجھے وہ کتنا حسین ہے واقعتاً. اس کو جو ایک دفعہ دیکھ لے دوبارہ دیکھنے کی تمنا کرے گا. اور جس کو حسن مصطفیٰ بعد میں نہ ملا، میرے آقا کا چہرہ جن کو بعد میں دیکھنا نصیب نہ ہوا، میرے آقا کا جب وصال ہوا، وصال با کمال ہوا، میرے کریم آقا جب ظاہری طور پر دنیا پہ سے تشریف لے گئے ظاہری طور کے اوپر، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی غم کی حالت تھی. صدیق ایک کونے میں رو رہا ہے، عمر ایک کونے کے اندر رو رہا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جانی کو یاد کر کر کے رو رہی ہیں. جب میرے آقا کا وصال ہوا، میرے کریم آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، تو حسنین کریمین اپنے نانا جان کی جدائی کے اندر کیا تھے؟ نڈھال تھے، اور محراب و منبر اپنے امام اور خطیب کے غم میں مبتلا تھے، اور مدینے کے در و دیوار جدائی مصطفیٰ سے رو رہے تھے. تو ایک صحابی ہے حضرت زید بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مدینہ کے اندر کیا قیامت صغریٰ برپا ہو گئی ہے، مدینہ میں آج کیا ہو گیا ان کو پتہ نہیں ہے. وہ اپنے باغ کو پانی دے رہے ہیں، پیچھے بیٹا دوڑتا ہوا گیا. کہنے ابا جان آپ کو پتہ ہے بیٹا کیا ہوا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے بیٹا کیا ہوا؟ کہ آج ہمارے آقا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. میرے آقا ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، آج کے بعد ہمیں جلوہ مصطفیٰ نہیں ملے گا، آج کے بعد حسن مصطفیٰ کے وہ رونقیں. اور جب دل چاہتے تھے حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے، آج کے بعد حضور کا چہرہ کہہ رہے اپنا کام چھوڑ دیا. زید بن عبداللہ انصاری کام چھوڑ دیا، وہاں پہ چھوڑا اپنا کام، دوڑے ہیں. دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام کے وصال ہو چکا ہے. جی بھر کے میرے آقا کو دیکھا، جی بھر کے میرے آقا کو دیکھا. دیکھنے کے بعد آنکھیں اوپر اٹھاتے کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ حضور کو نہ دیکھ سکوں گا، مجھے حضور کا چہرہ دوبارہ نہیں ملے گا دیکھنے کے لیے. میرے آقا چلے گئے، کہہ رہے دوبارہ میرے آقا کے چہرے کو دیکھتے ہیں. دیکھتے رہے اور جب جی بھر کے دیکھا نا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. کہنے لگے مالک میں تیرے محبوب کو جب دل چاہتا تھا دیکھتا تھا، میں گھر میں ہوتا دل چاہتا تیرے محبوب کا چہرہ دیکھتا، میں بازار میں ہوتا دل چاہتا تیرے محبوب کا چہرہ دیکھتا، اپنے کام میں ہوتا دل چاہتا تیرے محبوب کا چہرہ دیکھتا، میں مسجد نبی کے اندر دوڑا ہوا آتا اور حضور کے چہرے کو دیکھتا، مجھے سکون ملتا. آج کے بعد میں حضور کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گا، مجھے جلوہ مصطفیٰ نہیں ملے گا، حسن مصطفیٰ کی رونقیں نہیں ملیں گی، میرے آنکھیں ترس جائیں گی حضور کے چہرے کو دیکھنے کے لیے. اے اللہ اگر میں اپنے آقا کے چہرے کو نہ دیکھوں تو میری دعا ہے کہ میری آنکھیں تو ہی لے لے. دعا کی کہ مالک میری آنکھیں لے لے. اللہ نے دعا قبول کی. زید بن عبداللہ انصاری کی آنکھیں چلی گئیں، آنکھیں لے گئیں، اور اس نے آخری بار میرے آقا کے چہرے کو دیکھا اور اس کے بعد کسی چہرے کو نہیں دیکھا. یہ تھا میرے آقا علیہ السلام کا حسن مبارک کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا حسن دیکھنے کے لیے صحابہ کرام بھی بےتاب، دیگر بھی بےتاب. کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو میرے کریم آقا علیہ السلام کا حسن روزانہ انہیں میرے آقا علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی روزانہ. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے روزانہ حضور کی زیارت ہوتی ہے. ابو العباس المرسی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، روزانہ حضور کی زیارت ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ میری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ایک مدت پلک جھپکنے کے برابر حضور کا چہرہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، میں اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا. یہ ان کا درجہ تھا، یہ ان کا کمال تھا کہ کریم آقا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا اور حضور کی زیارت کرنا. اور حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال بات کی. کہنے اللہ پاک حضور کو کوئی اور معجزہ عطا نہ بھی کرے، کوئی اور معجزہ عطا نہ کرے، یعنی چاند کو توڑنا، سورج کو واپس پلٹانا، انگلیوں سے چشمے جاری ہونا، اور کریم آقا علیہ السلام کے لعاب دہن سے کھانا بڑھ جانا، یہ معجزہ اللہ آپ کو نہ بھی عطا کرتا، آپ کا چہرہ ہی کافی تھا آپ کے نبی ہونے کے لیے. چہرہ ہی کافی تھا، نبی ہونے کے لیے کیا کافی تھا. اور حضرت عبداللہ بن سلام پہلے یہودی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. کہنے حضور جب مدینہ کے اندر تشریف لائے نا تو لوگ در جوق حضور کو دیکھنے کے لیے آنے لگے، دیکھنے کے لیے. کہنے میں بھی دیکھنے کے لیے آیا.
اور میں نے قدم اٹھا کر جب حضور کے چہرے کو دیکھا نا، چہرے کو دیکھا، تو میں نے کہا ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، کہہ رہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ یقیناً یہ اللہ کے کیا ہیں؟ نبی ہیں، اللہ نے بڑی شانیں عطا کی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔